اچھا، مثالی معلم سبق نمبر 3 اردو، یہ نیچے آپ پہ آ جائے، اس کو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، مثالی معلم استاذ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تلفظ سیکھے، پروننسیشن۔ وحی، اقرا، مختصر، نفع بخش، غسل، تشبیہ، عیب۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم نیچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھائے ہوئے دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود ان کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیجے جو انہیں تیری آیات سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے، اس کو بھی انڈر لائن کرو، اور 175 سال کی عمر میں فلسطین میں ان کی پھر وفات بھی ہوئی۔ اور یہ بھی لکھ لو، ان کی پہلی بیوی کا نام سارہ ہے، دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے، ہاجرہ سے ان کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، سارہ سے جو پہلی بیوی تھی ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ بھی انڈر لائن کرو۔ اسحاق علیہ السلام 13 سال چھوٹے تھے، کس سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، یہ بھی انڈر لائن کرو۔ آپ علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنی بھی انبیاء کرام ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا، جس طرح پھر بعد میں یعقوب ہے، یعقوب کا بیٹا یوسف ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ انڈر لائن کریں، صحیح ہے نا۔ اچھا جی، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر وہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام، اگر سوال ہے کہ آپ علیہ السلام کے جد امجد کون ہے، تو جد امجد جو آپ علیہ السلام کے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جد امجد کون ہے؟ ابراہیم، اور اب الانبیاء بھی ہیں، انبیاءوں کے باپ بھی ہیں۔ یہ سوال پچھلی دفعہ کمیشن کے ایسے اسلامیات میں بھی وہ آیا تھا۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی بن کر آئے، آپ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا لفظ اقرا یعنی پڑھ۔ اچھا، غار حرا میں جب آپ علیہ السلام پر 40 سال تھی تو پہلی وحی سورہ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی تھی، اور اس میں پہلا لفظ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں تو ان پڑھ ہوں، یعنی کہ ان پڑھ کا مطلب امی ہوں۔ تو جبرائیل امین نے آپ کو 3 دفعہ اپنے گلے کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ دبایا، لگایا، اس کے بعد انہوں نے کہا پڑھو، پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، صحیح ہے، اس کو بھی لکھ لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیم کے اصول آج ہی مؤثر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ علیہ السلام مختصر اور جامع بات کرتے اور الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے، جس کو جامع الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے وہ بہتر ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ آپ علیہ السلام میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتے اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ علیہ السلام کبھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کانا کھا رہے تھے، کانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ ایسے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے وہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے آ جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے اندر نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کی اشاروں سے مدد لیتے، اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلا آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو جب دیکھتا ہے نا تو بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت غیب ظاہر کرتا ہے جب
آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں اور دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ نبی علیہ السلام نے موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ علیہ السلام جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی اسی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ علیہ السلام ایک مثالی معلم تھے اور آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین وہ نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب نئے الفاظ پہ اب آ جائے۔ یہ لکھا ہے کہ آیات مطلب آیت کی جمع نشانی قرآنی جملے۔ قرآن مجید میں عائشہ کے قول کے مطابق 6666 آیات ہیں، یہ بھی لکھ دیں عائشہ کے قول کے مطابق۔ حکمت دانائی مراد حدیث رسول ہیں، حکمت سے مراد حکمت حدیث رسول مراد، یہ بھی اہم ہے۔ اگر اس طرح کی آ جائے نا کہ حکمت سے مراد کیا ہے، آیات سے مراد کیا ہے، جمن کی کیا ہے، یہ چیز آپ ذہن میں نوٹ کر بھی لیا کریں۔ وہی انبیاء پر اترنے والا اللہ کا کلام، اور وہی کا لغوی معنی اشارہ کرنا، خفیہ الفاظ۔ معلم علم سکھانے والا، مدرس استاذ کو بھی کہا جاتا ہے۔ غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کہنا، غیبت۔ ٹھیک ہے، تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا، مثلا شہد جیسا میٹھا، تو شہد جیسا میٹھا، شہد کی تشبیہ میٹھی جس کی تشبیہ شہد سے وہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مزے خالی جگہ وہ پر کرے۔ آئینہ، خطرناک، تکلیف، دلسوزی، نفع بخش۔ نمبر 1 الف دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو کیا تکلیف پہنچے۔ نمبر 2 بہترین علم وہ ہے جو کیا ہو، جی سوچے، نفع بخش ہو۔ جی آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کا کیا ہے، آئینہ ہے، آئینہ والا آپشن آئے گا۔ نمبر 3 یہ زبان سب سے زیادہ جی خطرناک، تکلیف خطرناک ہے نا۔ نمبر آپ علیہ السلام کے لہجے محبت اور دلسوزی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ ذہن میں وہ رکھ لیں۔ اب نیچے آ جائے، دیے ہوئے سوالوں کی جوابات وہ دے، یہ تو آپ خود جو ہے نا وہ جوابات ان کی دے دے۔ لفظوں کا کیلے کی مثال کے مطابق لفظوں کا کیلے اور نیا لفظ وہ بنائے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ خود کر لیں۔ قواعد پر آ جائے۔ اس میں نکرہ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھے۔ لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکا کیا ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ لڑکا کوئی بھی لڑکا مراد اس نے کامن نہ ہونے نا، یہ اس میں نکرہ ہے۔ کتاب بہترین دوست ہے، کتاب کوئی بھی کتاب نکرہ ہے۔ باغ خوبصورت ہے، باغ کوئی بھی باغ مراد ہو سکتا ہے، نکرہ ہے۔ اوپر دی گئے جملے میں لڑکا، کتاب، باغ نمایاں کی گئی۔ ہم جانتے کہ لڑکا، کتاب اور باغ نام ہے، یہ نام لڑکی کے، یہ نام ہر لڑکی، ہر کتاب اور ہر باغ کے لیے استعمال کیے جا سکتے، انہیں اس میں نکرہ کامن نون کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں معرفہ۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھے۔ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے، اب قائد اعظم معرفہ ہے، کراچی معرفہ ہے۔ اس کے بعد روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید معرفہ ہے، تو یہ کیا ہے، یہ معرفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب درج ذیل میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ الگ الگ کر کے جملے بنائیں۔ یہ کیا ہے، مظفر آباد، فرحان، باغ، پول، باب